بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاشباہ والنظائر، اس کے دروس اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے، اور جو دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے آخری جو عبارتیں اس کی پڑھی تھیں وہ یہ تھیں کہ ولو نول اقتداء بالامام القائم وهو يرى انه زید وهو عمرو صح اقتداؤه، اگر کسی شخص نے ایسے امام کی اقتداء کی نیت کی جو سامنے کھڑا ہے محراب میں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ زید ہے، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ عمر ہے، تو اس کی اقتداء کرنا صحیح ہوگی۔ وجہ بیان کی تھی لأن العبرۃ لما نوى لا لما رأى، کیونکہ اعتبار اس چیز کا ہوگا جس کی مقتدی نے اقتداء میں نیت کی ہے، نہ کہ اس چیز کا اعتبار ہوگا جسے مقتدی نے دیکھا ہے۔ وہوا نول اقتداء بالامام، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے امام کی اقتداء کی نیت کی ہے، کسی زید عمر وغیرہ کی اقتداء کی نیت نہیں کی، اس لیے جو سامنے امام ہوگا اسی کی اقتداء کی نیت درست ہو جائے گی اور اقتداء صحیح ہوگی۔ وفل تاتار خانیہ لو صلی الظہر ونوى ان ھذا ظہر یوم الثلاثہ، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی اور نیت کی کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، فتبین انہ یوم الاربعاء، پھر اسے یہ پتہ چلا کہ آج تو بدھ کا دن ہے، جاز ظہرہ، اس کی نماز ظہر جائز ہو گئی، والغلط فی تعیین الوقت لا یضر، اور وقت کی تعیین میں غلطی جو ہے یہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ یہ پورا اوپر جو ہے ہم نے تعیین میں غلطی کے حوالے سے بحث پڑی تھی، یہ جو پیچھے گزرا تھا ضابط فی ما اذا عین و اخطأ، اس معاملے میں ضابطہ کہ اگر کوئی شخص تعین کرے کسی چیز کا اور پھر اس سے خطا واقع ہو جائے، تو ہم نے یہاں قاعدہ اور اصول یہ پڑھا تھا کہ وہاں جہاں پر تعین ضروری ہی نہیں ہے تو وہاں اگر کوئی شخص تعین کرتا ہے اس تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر وہ تعین کر کے غلطی کرے اس تعین میں بھی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مثالیں گزری تھی مکان صلاۃ، زمان صلاۃ، عدد رکعات، ان چیزوں کے حوالے سے۔ اب آگے جو ہے وہ یہ تو نماز کے متعلق انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ اب علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ مثلہ فی الصوم، اسی کی طرح کا حکم، یعنی روزے میں اگر بندہ تعین کرتا ہے اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اسی کی طرح کا جو حکم ہے وہ روزے میں بھی ہے۔ لو نوى قضاء یوم الخمیس،
فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ، اگر کسی شخص نے جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی تو پھر بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ اس پر جمعرات کے دن کے علاوہ کا روزہ جو ہے وہ لازم تھا، تو فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولو نوى قضاء ما علیہ من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غیره جاز، اب فرق سمجھ میں آئے گا ہمیں۔ اگر کسی نے نیت کی اس قضا روزے کی جو اس پر لازم ہے، اور گمان یہ کرتا ہے کہ وہ جمعرات کے دن کا روزہ تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ جمعرات کے دن کا روزہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور دن تھا جس کا اس کے اوپر روزہ تھا، تو جازا، اب یہ جائز ہے۔ دو مسئلے ہو گئے، ایک میں یہ ہے کہ کسی نے جمعرات کے دن کے روزے کی قضا کی نیت کی، حالانکہ اس کے اوپر جمعرات والے دن کے روزے کی قضا نہیں تھی۔ مثال کے طور پر یکم رمضان آیا تھا جمعرات کے دن، تو اس نے جمعرات کے اس دن کے قضا کی نیت کی کہ اس دن کا جو روزہ ہے میں اس کی قضا رکھ رہا ہوں، حالانکہ اس نے وہ دن اس دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن تھا جس کا روزہ اس نے نہیں رکھا تھا، تو چونکہ اس کی نیت میں یوم خمیس شامل ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے حوالے سے جب آپ کسی دن کا روزہ رکھیں گے تو اس دن کی تو تعیین کرنی ہوگی، تو اب اس نے تعیین کر دی اور اس طرح ہو گیا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے اوپر جو روزہ لازم تھا، نیت کیا ہے؟ ما علیہ من الصوم، کہ جو بھی روزہ میرے اوپر لازم تھا میں اس کو رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اور محض گمان ہو اس کا کہ وہ جمعرات کا دن ہوگا حالانکہ وہ کوئی اور دن تھا، تو چونکہ اب نیت میں جمعرات کا دن شامل نہیں ہے تو اس لیے جائز ہے۔ ولو کانا یرا، اور اسی طرح فرماتے ہیں ولو کانا یرا شخصه فنوى الاقتداء بهذا الامام الذي هو زید فاذا هو خلافه جاز، یہ دوبارہ جو ہے امامت کے حوالے سے ہی ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ولو کانا یرا شخصه، ہاں، ولو کانا یرا شخصه فنوى الاقتداء بهذا الامام الذي هو زید فاذا هو خلافه جاز، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ مسجد میں موجود ہے اور وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے، یرا شخص یعنی کسی شخصیت کو دیکھتا ہے، شخصیت سے مراد کوئی انسان ہے اس کو دیکھتا ہے، فنوا الاقتداء بهذا الامام، اب وہ نیت کرتا ہے اس امام کی اقتداء کی، الذي ہوا زید، جو کہ زید ہے، فاذا ہوا خلافہ، لیکن حقیقت میں وہ زید کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، جازا، تو یہ جائز ہے۔ یہ اوپر جیسے مسئلہ گزرا تھا نا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ نیت کی کہ جو سامنے کھڑا ہے میں اس کی اقتدا کرتا ہوں، اور اسے یہ گمان تھا کہ وہ زید ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو عمر ہے، تو اس کی اقتدا درست ہو جائے گی۔ اسی طرح بالکل اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا، اس کی شخصیت کو وہ دیکھ رہا ہے، اب اس نے گمان نہیں کیا کہ یہ زید ہے، بس اس نے اس چیز کی اقتدا کی کہ میں اس امام کی اقتدا کی نیت کرتا ہوں، اس چیز کی اس نے نیت کر دی، ٹھیک ہے، تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ زید کے علاوہ کوئی اور تھا، تو یہ بھی جائز ہے۔
لأنه عرفه بالإشارة، کیونکہ اس نے اسے اشارے کے ذریعے پہچانا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، جو میں نے گزشتہ دنوں بھی اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ نیت میں جیسے عموماً ہمارے ہاں مساجد میں یا ابتدا میں جو مقتدی نیت کرتا ہے وہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اردو میں اس میں اشارہ استعمال کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو عربی میں وہ ہوگا نول اقتداء بحاظل امام، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں چونکہ وہ اشارہ کر چکا ہے لأنہ عرفہ بالاشارۃ، کیونکہ وہ اس کو پہچان چکا ہے یا معروف کر چکا ہے اشارے کے ذریعے، فلغت التسمیۃ، لہذا اب نام لینا جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ آخِرُ الصُّفُوفِ لَا يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ فِي الْمِحْرَابِ، اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص صفوف کے آخر میں کھڑا ہے، صفوں کے آخر میں کھڑا ہے اور وہ امام کو دیکھ ہی نہیں رہا، اس کی شخصیت کو دیکھ ہی نہیں رہا، اور وہ نیت کرتا ہے اس امام کے اقتداء کی جو کہ محراب کے اندر کھڑا ہے، تو بھی درست ہے۔ الذی ہوا زید، جو کہ زید ہے، فیضا ہوا غیرہ، حالانکہ وہ زید کے علاوہ ہوگا، لیکن دیکھیے کہ اقتداء میں اس کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ جو محراب میں کھڑا ہے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ زید ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نیت کے اندر جو ہے وہ قائم فی المحراب آ رہا ہے، یا جیسے پیچھے اشارے والا مسئلہ تھا، تو اگر وہ زید کے علاوہ بھی کوئی اور ہو تو بھی اس کی اقتداء درست ہوگی۔ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَطَاءِ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ، اور کہتے ہیں اسی کی مثل وہ بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا میت کی تعیین میں خطا کرنے کے حوالے سے۔ فَعِندَ الْكَثْرَةِ، لہذا اگر جنازے میں کثرت ہو، رش ہو، ینوی المیت الذی یصلی علیہ الامام، تو پھر وہ کیا کرے، وہ نیت یہ کرے کہ وہ اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہے جس میت پر امام نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، قضا فی الفتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر میں بھی ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نماز جنازہ درست ہو جائے گی اور اس کی نیت درست ہو جائے گی۔ تو اگر رش نہیں ہے تو وہ متعین کرے کہ میں اس میت پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر بہت زیادہ رش ہو، جیسے عموماً ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حرمین شریفین گئے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، نماز کے بعد کوئی جنازہ لے کر آ جاتے ہیں، اب اتنا رش ہوتا ہے، آپ بہت پیچھے کھڑے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنازہ کس کا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ یہاں پاکستان میں کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھئی نماز کے بعد، بقیہ نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اب آپ جاتے ہیں تو 100 200 بندہ کھڑا ہے وہاں پر، آپ پچھلی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں رش کی وجہ سے، اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ میت کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کون ہے، تو اب آپ کیا نیت کرتے ہیں، یا تو ایک جو ہمارے ہاں معروف جو ہے وہ نیت ہے کہ دعا حاضر میت کے لیے، اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس چیز کی نیت کریں کہ امام جس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے میں بھی امام کی اقتداء میں اسی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو درست ہو جائے گا۔ وفی عمدۃ الفتاوی، اور اسی طرح عمدۃ الفتاوی میں مذکور ہے، لو قال، اگر کسی نے یہ کہا، اقتدیت بہذا الشاب، کسی نے کہا کہ میں نے اس نوجوان کی اقتدا کی ہے، فاذا ہوا شیخ، تو پھر اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تو کوئی بوڑھا شخص ہے امام، تو فرماتے ہیں لم یصح، عمدۃ الفتاوی میں اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہوگی، یہ اقتدا اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ اب اگرچہ یہاں اشارہ پایا جا رہا ہے، لیکن اشارے کے ساتھ صفت بھی پائی جا رہی ہے،
تو اس صفت کا یہاں ہم اعتبار کرتے ہوئے کیا کریں گے کہ اب وہ بوڑھا ہے اور یہ اس کو نوجوان کہہ رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اقتدا عمدۃ الفتاوی کے اعتبار سے درست نہیں ہوگی۔ فَإِذَا قَالَ اقْتَدَيْتُ بِهَذَا الشَّيْخِ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں اس بوڑھے شخص کی اقتدا کر رہا ہوں، فَإِذَا هُوَ شَابٌ، لیکن وہ جو ہے نوجوان ہو، تو صحّ، فرماتے ہیں کہ اب اقتدا درست ہوگی۔ ان دو مسائل کو غور سے دیکھیے گا عمدۃ الفتاوی کے حوالے سے، کہ اگر کسی نے کہا کہ میں اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اقتدا کر رہا ہوں، اور وہ اسے بعد میں ظاہر ہو کہ یہ تو ایک بوڑھا شخص تھا، تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں اس بوڑھے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ یہ تو نوجوان ہے، تو صحیح ہے۔ وجہ کہتے ہیں کہ اس میں اب صاحب عمدۃ الفتاوی نے اپنے اعتبار سے اس چیز کو بیان کیا، لأن الشاب یدعا شیخا لعلمہ بخلاف عکسہ، انہوں نے اس میں ایک توجیہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو نوجوان ہوتا ہے اسے شیخ کہہ سکتے ہیں اس کے علم و فضل کی بنیاد پر، یعنی کوئی نوجوان ہوتا ہے لیکن اگر وہ صاحب علم ہو، صاحب فضل ہو، تو اہل عرب کے ہاں جو ہے اس کو بھی شیخ کہہ سکتے ہیں، یا شیخ۔ تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس شیخ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اقتدا کر رہا ہوں اس کی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے یہ درست ہو جائے گا اگر وہ نوجوان ہو، کیونکہ نوجوان کو آپ شیخ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ بوڑھے کو نوجوان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ان کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، باقی اس میں عرف و عادت کی چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، امکانات موجود ہیں۔ والاشارۃ ہاؤنا لا تکفی، کہتے ہیں یہاں پر اشارہ کافی نہیں ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض اس پر کر سکتا ہے، عمدۃ الفتاوی کی اس عبارت پر اعتراض کر سکتا ہے کہ شیخ اور شام کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن آپ نے ہاذا کہا ہے، جب ہاذا اشارہ ہو گیا تو پھر کسی اور چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صفت کا ہم اعتبار ہی نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں عمدۃ الفتاوی نے صفت کا اعتبار کیا ہے اور اس کی آگے توجیہ بھی بیان کی ہے کہ نوجوان کو شیخ کہہ سکتے ہیں، شیخ کو نوجوان نہیں کہہ سکتے، تو وہ صفت کا اعتبار کر رہے ہیں اشارے کے ساتھ۔ لیکن بعض نے یہ اعتراض کیا کہ یہاں جب اشارہ ہو گیا تو صفت کی تو بات ہی نہیں ہے، جیسے اوپر زید والے مسئلے میں تھا، زید اور عامر والے مسئلے میں تھا کہ وہ زید کی جگہ عامر تھا لیکن اس نے اشارہ کر دیا تھا، تو اس صورت میں تو آپ اشارے کا اعتبار کر رہے تھے، تو یہاں اشارے کا اعتبار کیوں نہیں کر رہے اور صفت کو بھی آپ لے رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہاں پر علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ والاشارۃ ہاؤنا لا تکفی، یہاں اشارہ کافی نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں کافی نہیں ہوگا؟ فرمایا لأنہا لم تکن اشارۃ الی الامام، وجہ یہ ہے کہ یہاں اشارہ تو ہے لیکن وہ اشارہ امام کی طرف نہیں ہے۔ اوپر جو مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا وہ امام کی طرف اشارہ تھا، حاضر الامام، لیکن یہاں اشارہ امام کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مشارون الیہ پر غور کریں، انما ہی الی شاب او شیخ، یہاں مشارون الیہ امام نہیں بن رہا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اردو میں ہم کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے، لیکن کہتے ہیں یہاں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پیچھے اس امام، نوجوان امام کے یا بوڑھے امام کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس نوجوان شخص کے یا بوڑھے شخص کے، شیخ کے، تو اس لیے کہتے ہیں یہاں اشارہ کافی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اشارہ امام کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ شاب یا شیخ کی طرف ہو رہا، لہٰذا اس میں غور و فکر کرو، فتعمل۔ وعلی ھذا، لہٰذا اسی بنیاد پر ہم مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لو نوا الصلاۃ علی المیت الذکر، اگر میت آئی، جنازہ آیا اور اس نے نیت کی کہ میں اس مرد میت کے اوپر نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، یعنی وہ یہ سمجھا کہ یہ کسی مرد کا جنازہ ہے، فتبین انہ انسا او عکسہ،
تو پھر بعد میں اسے بھی پتا چلا کہ یہ تو کسی مرد کا جنازہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایک عورت کا جنازہ تھا، یا اس کا عکس، یعنی اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس خاتون کی جو ہے وہ میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں حالانکہ وہ مرد کا ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو ہے وہ صفت بھی ہے، جیسے پیچھے اقتدا کے حوالے سے آیا تھا، لیکن یہ ایسی صفت ہے کہ اس میں جو ہے، جیسے وہاں پیچھے یہ تھا کہ شاب کہاں، تو شیخ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ اقتدا درست نہیں ہوگی، لیکن شیخ کہاں اور وہ ہو شاب، تو ایسی صورت میں درست ہو جائے گا، کیونکہ شاب کو شیخ کہہ سکتے ہیں، لیکن مرد کو عورت اور عورت کو مرد تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَرَى حُكْمَ مَا إِذَا عَيَّنَ عَدَدَ الْمَوْتَ عَشَرَةً۔ اچھا، اسی حوالے سے میت کی تعداد پر گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا ما اذا عین عدد الموتى عشرة، کہتے ہیں میں نے اس حوالے سے کوئی حکم نہیں دیکھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میتوں کی تعداد متعین کرے تو کیا اس صورت میں جو ہے وہ نماز جنازہ کی نیت درست ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عشرتن کو یہاں بطور تمثیل کے لے کر آئے ہیں، یہ عشرتن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مصنف فرمانے کی چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص ایک ایسے جنازے میں جاتا ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ میت ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، اب وہ مثال کے طور پر متعین کرتا ہے کہ میں ان 10 میتوں پر نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، فبانا انہم اکثر، پھر اس پر یہ چیز ظاہر ہوئی کہ یہ 10 سے زیادہ ہیں، او اقل یا 10 سے کم ہیں، وَيَنبَغِي أَن لَا يَضُرَّ، تو علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ مجھے اس حوالے سے کوئی صریح نص تو نہیں ملی کہ اگر عدد موتا کے اندر جو ہے اس سے تعیین میں غلطی ہو جائے تو کیا حکم ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اصولوں کی روشنی میں ینبغی ان لا یضر، کہ تعیین عدد میں غلطی جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، الا اذا بان انہم اکثر، مگر یہ کہ اس صورت میں کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو میت ہیں وہ اس بیان کردہ عدد سے زیادہ ہیں، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ زَائِدٌ، کیونکہ اب میتوں میں وہ بھی میت ہوں گے جن کی اس نے نماز جنازہ کی نیت نہیں کی اور وہ زائد ہوگا، یعنی مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ 10 کی نیت کی اور میت تھے 11، اب فرماتے ہیں کہ اگر میت 11 ہیں اور اس نے نیت 10 کی ہے تو ایسی صورت میں گویا ایک اس کی نیت سے خارج ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ درست نیت نہیں ہوگی، اور اگر اس نے نیت زیادہ کی ہے اور میت کم ہے، مثال کے طور پر 9 ہے، اس نے نیت 10 کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس میں ایک چیز کو تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ مسئلہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس شخص کے حوالے سے جو بطور امام کے جو ہے وہ نیت کر رہا ہو نماز جنازہ کی، کیونکہ کچھ صورتوں میں تو مقتدی وہ امام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ جنس کو بیان نہیں کرتا بندہ نیت کے اندر، نہ امام نہ مقتدی، جیسے مرد ہے یا عورت ہے سب کے لیے ہماری جو نیت ہوتی ہے، اور یہ بہت محتاط نیت ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ حاضر میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں،
تو اب حاضر میت میں مرد اور عورت سارے آ جائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ عدد کا بھی اتنا جھگڑا نہیں ہوگا۔ بہرحال مسائل ہیں تو انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد مسئلتن، مسئلہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لیس لنا من ینوی خلاف ما یؤدی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا مذہب نہیں، یعنی فقہ حنفی میں اور ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ من ینوی خلاف ما یؤدی، کہ بندہ جو ہے اس چیز کے برخلاف نیت کرے جس کو وہ ادا کر رہا ہے۔ الا علی قول محمد فی الجمعۃ، مگر جمعے کی نماز میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق۔ اچھا جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو عبادت ادا کر رہا ہے لا محالہ وہ اسی کی نیت کرے گا، اس کے برخلاف کی تو نیت نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا عمل کرنے جا رہا ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے اور وہ نیت اس کے برخلاف کی کرتا ہے، تو فرمائے لیس لنا، ہمارے مذہب حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، نماز جمعہ کے اندر امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک قول کے مطابق یہ ایک استثنائی صورت بن سکتی ہے۔ فرمائیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامِ، اب صورتحال آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے امام کو پایا فی التشہدی، تشہد میں، یعنی امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، او فی سجود السہوی، یا امام سجدہ سہو کر رہا ہے، اور اس نے ادراک کر لیا امام کا، یعنی امام کو نماز میں پا لیا۔ ادرکا یہ مدرک کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نماز میں امام کو پا لیتا ہے۔ اب اس شخص نے نیت کیا کی؟ ونواہا، اس شخص نے نماز میں شامل ہوتے ہوئے نیت کی جمعتن، نماز جمعہ کی، ٹھیک ہے۔ وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا عِندَهُ، اچھا جی، ایک منٹ ذرا سیکنڈ کیجیے۔ اچھا جی، مسئلہ کیا ہے کہ نماز جمعہ کا وقت ہے، اور نماز جمعہ کے وقت میں اگر امام 2 رکعتیں مکمل کر چکا ہے اور تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، اور یا سجدہ سہو کر چکا ہے، اور اب جو ہے مقتدی آ کر شامل ہونا چاہتا ہے، اب امام محمد کا قول سمجھیے گا، امام محمد کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جمعے کی نیت سے شامل ہو گیا، نیت اس نے کیا کی؟ جمعے کی۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب دوبارہ کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اب وہ اس نماز کو بطور ظہر کے ادا کرے گا۔ وہ یصلیھا ظہرا عندہ، وہ اسے بطور ظہر کی نماز کے ادا کرے گا۔ فرماتے والمذہب انہ یصلیھا جمعۃ فلا استثناء،
لیکن جو صحیح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس نماز کو جمعے کے طور پر ہی پڑھے گا، لہذا کوئی استثناء نہیں ہے۔ لہذا اصول ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جو صحیح مذہب ہے اس میں گویا کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ بن گیا کہ جس عبادت کو جس نیت سے آپ ادا کریں گے وہی درست ہوگا، اگر آپ نے اس کے برخلاف نیت کے ساتھ اس کو ادا کیا تو وہ عبادت آپ کی درست نہیں ہوگی۔ صرف امام محمد کا ایک مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اگر امام کو تشہد اور سجدہ سہو میں پا لیتا ہے اور جمعے کی نیت کرتا ہے تو وہ بعد میں مکمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو بطور ظہر کے پڑھے گا، یعنی بطور ظہر کے ایسے پڑھے گا کہ وہ 4 رکعتوں کے طور پر اس کو پڑھ لے گا۔ اب امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر تو اس کو باقاعدہ سے ذکر نہیں کیا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غالباً امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے تشہد میں چونکہ نماز کی تکمیل ہو چکی ہے، اب وہ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شامل ہوگا، اور چونکہ اس کی جمعے کی نماز نکل چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جمعے کو وہ تنہا پڑھ نہیں سکے گا، اس لیے وہ ظہر پڑھے گا۔ لیکن اصل مذہب یہ ہے کہ جب اس کی نیت جمعے کی ہو گئی تو وہ بطور جمعہ پڑھے گا، اور نماز ابھی تک کامل طور پر مکمل نہیں ہوئی، امام نکلا نہیں ہے نماز سے، لہذا گویا کہ یہ جمعے میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، لہذا کوئی استثناء نہیں ہے، صحیح مذہب یہی ہے۔ بعض نے، جیسے کہ امام محمد کا قول ہے، تو بعض نے اس قاعدے میں ایک مسئلے کا استثناء کیا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَنْوِي مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْوَسَائِلِ۔ اچھا، اب یہ جو ضابطہ تھا نا، اس کی وضاحت مزید کر رہے ہیں کہ یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے تھا کہ بندہ عبادات مقصودہ میں جب کسی عبادت مقصودہ کو کرتا ہے تو اس کے برخلاف کوئی نیت نہیں کر سکتا۔ جیسے ظہر ادا کر رہے ہیں تو ظہر کی نیت سے کریں گے، عصر کی نیت سے ظہر نہیں ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، مغرب کی نیت سے ظہر نہیں ہوگی آپ کی، تو یہ تو عبادت مقصودہ ہیں۔ رہی بات عبادت غیر مقصودہ کی، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَنْوِي مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، اور اگر منوی یعنی جس کی آپ نیت کر رہے ہیں وہ عبادت مقصودہ میں سے نہ ہو، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْوَسَائِلِ، بلکہ وہ وسائل میں سے، وسائل کی میں تشریح پیچھے کر چکا ہوں کہ وسائل سے مراد عبادت غیر مقصودہ ہے، کل وضو والغسل والتیمم، جیسے وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے۔ قالوا فی الوضوء، تو فقہا نے وضو کے متعلق فرمایا کہ لا ینوی، تو وضو میں وہ جو ہے نیت نہیں کرے گا، وضو میں وہ نیت نہیں کرے گا، لأنہ لیس بعبادت، کیونکہ وہ تو عبادت ہے ہی نہیں، یعنی عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وضو میں نیت نہیں کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی نیت تو چلیں فرض نہیں ہے، یہاں پر واجب نہیں ہے، کم از کم سنت تو ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں نیت ہی نہیں کرے گا، تو بھائی یہاں مراد وہ نیت ہے جس سے پر اس عبادت کی صحت کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے، یہاں نیت سے مراد وہ نیت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حصول ثواب کا کی امید ہو سکتی ہے، وہ نیت تو وہ کرے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی شخص حصول ثواب کے لیے نیت کرتا ہے اور حصول ثواب کی خاطر وضو کرتا ہے تو پھر تو وہ نیت درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ نیت ہے یہاں پہ جو کلام ہو رہا ہے یہ اس نیت کے متعلق ہو رہا ہے کہ جس پر اس کی صحت کا دار و مدار ہے، کیونکہ اوپر یہی بحث چل رہی ہے کہ اگر اس نے برخلاف نیت کی تو وہ صحیح ہی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ نیت ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو عبادت ہے ہی نہیں، یعنی عبادت مقصودہ نہیں ہے، ورنہ تو وسائل میں سے تو ہے، غیر مقصودہ تو ہے وضو، عبادت غیر مقصودہ تو ہے، عبادت لیس بعبادت سے مراد ای لیس بعبادت مقصودت، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھ جائیے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْتَرَضَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الْكَنْزِ فِي قَوْلِهِ،
کنز کنز الدقائق میں امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں ایک اعتراض کیا ہے، وَنِيَّتُهُ بِنَاءٌ عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى الْوُضُوءِ۔ علامہ جمال الدین زیلعی نے یہ جو صاحب کنز کا قول ہے نیتہ، اس میں آپ نے جو ضمیر ہے نیتہ میں، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ وضو کی طرف نہیں لوٹے گی، یہ کنز کی ایک عبارت پر کلام کر رہے ہیں، وہ نیتو بناء علی عود الضمیر الی الوضو، بناء علی عود الضمیر الی الوضو، اس بات پر بنیاد بناتے ہوئے کہ اسے وضو کی طرف لوٹایا جائے گا یا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ وضو کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ علامہ جمال الدین زیلعی نے فرمایا۔ یہی علامہ ابن نجم مصری کا موقف یہاں پر آ رہا ہے، اور یہ اپنے موقف کی تائید میں اس عبارت کو لے کر آئے ہیں۔ یہ پیچھے کہا نا آپ نے کہ قالوا فی الوضوء لا ينویہ لانہ لیس بعبادت، فقہا نے کہا کہ وضو میں بندہ عبادت کی نیت نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اپنی تائید میں علامہ جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعتراض یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں علامہ ابن نجیم کہ کنز میں جو ہے نیتہ پر بعض جو شارحین ہیں انہوں نے کہا کہ ہو ضمیر جو ہے یہ وضو کی طرف لوٹے گی، تو علامہ زیلعی نے فرمایا کہ ہو ضمیر وضو کی طرف نہیں لوٹ سکتی، یہ تو مضاف ہو جائے گا نا کہ وضو کی نیت، تو اس میں بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ بھائی وضو کی نیت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وضو تو عبادت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حیثیت سے جو میں نے پیچھے بھی اس کی تشریح کی کہ یہ عبادت مقصودہ نہیں، اور صحت اور فساد کا دار و مدار اس کا نیت پر ہے ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہو ضمیر جو ہے وہ وضو کی طرف نہیں لوٹے گی۔ وَكَذَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِ فِي قَوْلِهِ يَنْوِي الطَّهَارَةَ۔ اچھا، امام قدوری نے قدوری شریف میں جب طہارت کی بحث کی تو وہاں آپ نے فرمایا ینوی الطہارۃ، کہ بندہ جو ہے وہ طہارت کی نیت کرے گا، طہارت کی نیت کرے گا۔ تو فقہا نے، شارحین نے صاحب قدوری کی اس عبارت پر بھی اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی طہارت کی نیت کیسے ہوگی؟ طہارت سے مراد وضو یا غسل ہے، وضو ہو یا غسل ہو دونوں عبادات غیر مقصودہ ہیں، یا تیمم ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی طہارت کی تو نیت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ طہارت فی نفسی ہی یعنی وضو اور غسل عبادت ہے ہی نہیں، یعنی عبادت مقصودہ نہیں، غیر مقصودہ ہے، تو صحت اور فساد کے اعتبار سے یہاں نیت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو اعتراضات علامہ ابن نجم مصری اپنے موقف کی تائید میں لے کر آئے۔ فرماتے والمذہب، اور مذہب یہ ہے کہ انہ ینوی ما لا یصح الا بالطہارۃ من العبادۃ او رفع الحدث۔ فرماتے مذہب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وضو میں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا، اب ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ عبارت بہت اہم ہے، اور یہاں یعنی یوں سمجھیے کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے کہا وضو میں نیت ہی نہیں کریں گے، قالوا فی الوضوء لا ینویہ لانہ لیس بعبادت، چلے ہم نے مان لیا کہ وضو میں نیت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے، چلے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ علامہ زیلعی نے کنز پر اعتراض کیا، دیگر شارحین نے قدوری پر اعتراض کر لیا، ینویت طہارت پر و ینیتہ پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں نیت کس چیز کی کرے گا؟ وہ وضو کی نیت نہیں کر رہا، آپ اس کو کرنے نہیں دے رہے، تو وضو میں نیت کس چیز کی کرے گا؟ تو فرمایا بل مذہب، مذہب ہمارا یہ ہے کہ انہو ینوی، کہ وہ وضو میں نیت، یعنی گویا کہ میں اس کو روک کر دوبارہ ایک بات بتاؤں کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مطلقاً نیت کی نفی نہیں کر رہے کہ وضو میں کسی بھی قسم کی نیت نہیں کر سکتا، اور میری گزشتہ تقریر اسی پر مبنی تھی جس میں نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا
کہ وضو میں کم از کم حصول ثواب کی تو نیت ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن نجیم اس سے اگلی بات کر رہے ہیں کہ چلے ثواب کی بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک اور نیت بھی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اگرچہ فی نفسی یہ طہارت کی یا وضو کی نیت نہیں ہو سکتی، چلے مان لیا، تو پھر نیت کیا ہوگی؟ ایک تو حصول ثواب کی، دوسری ایک اور نیت بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے، گویا کہ ہم مطلقاً نیت کا انکار نہیں کر رہے۔ تو فرمایا والمذہب انہ ینوی ما لا یصح الا بالطہارۃ من العبادۃ او رفع الحدث، تو فرمائیں کہ وہ نیت کرے گا ان چیزوں کی، وضو میں ان چیزوں کی نیت کرے گا جو طہارت یا وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، من العبادت اور رفع الحدث، من جو ہے یہاں بیانیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا یعنی کس چیز کی نیت کرے گا؟ عبادت کی، کیونکہ عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، اور رفع الحدث، اچھا عبادت مقصودہ وہ عبادت مقصودہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی، اور رفع الحدث یا پھر وہ رفع حدث کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ وہ وضو میں وضو یا طہارت میں طہارت کی تو نیت نہیں کرے گا، لیکن ان چیزوں پر قدرت حاصل کرنے کی یا ان چیزوں کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی نیت کرے گا کہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ تو بندہ وضو کے وقت کیا نیت کرے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں، عبادت کا لفظ استعمال کرے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ اس میں تلاوت قرآن یا جو ہے وہ دیگر جو افعال آتے ہیں جو طہارت کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ آ جائیں گے، یا بندہ رفع حدث کی نیت کر لے۔ وعند البعض، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیت الطہارت تکفی، طہارت کی نیت بھی کافی ہے، وہ پھر ان سارے اعتراضات کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طہارت میں طہارت کی نیت بھی کرتا ہے، وضو میں وضو کی بھی نیت کرتا ہے، کافی ہے، اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ اچھا اب بات آتی ہے تیمم کی، وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمْ، تیمم میں فَقَالُوا إِنَّهُ يَنْوِي عِبَادَةً مَقْصُودَةً لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ، تیمم میں وہ ایسے عبادت مقصودہ کی نیت کرے گا کہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتا، مثلو سجدت تلاوتی و صلاۃ الظہر، مثال کے طور پہ سجدہ تلاوت اور مثال کے طور پر نماز ظہر۔ تو یہاں پر سجدہ تلاوت کا جو ذکر کیا نا علامہ ابن نجیم نے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ ہے، کیونکہ یہاں مثال میں انہوں نے دیکھیں پیچھے کہا کہ تیمم میں کس چیز کی نیت کرے گا؟ عبادت مقصودہ کی، ایسے عبادت مقصودہ کی، یہ موصوف عبادت مقصودۃ، یہ موصوف صفت ہو کر پھر موصوف بنتے ہیں، اور لا تصح الا بطہارت اس کی دوبارہ صفت آتی ہے کہ وہ ایسے عبادت مقصودہ کی نیت کرے گا جو کہ طہارت کے بغیر درست نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ تلاوت اور نماز ظہر۔ قالو، فقہا فرماتے ہیں ولو تیمم، اگر کسی شخص نے تیمم کیا لدخول المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے لیے، اول اذان اول اقامت، یا اذان کے لیے یا اقامت کے لیے، لا یؤدی به الصلاۃ، تو اب وہ اس کے ذریعے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ یہ پچھلے دنوں غالباً کسی نے سوال کیا تھا، یہ اس کی وجہ آ رہی ہے یہاں پر، میں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ اس کو تلاش کر کے مجھے بتائیے، لیکن کسی نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ چلیں یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے، اچھا یہ یاد رکھیے پیچھے جو بات ہوئی ہے تیمم میں وہ نیت کرے گا عبادت مقصودہ کی، ایسی عبادت مقصودہ کی جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے، جیسے سجدہ تلاوت اور نماز ہے، لیکن بعض اوقات تیمم میں جو ہے دیگر عبادات اور دیگر چیزوں کی بھی جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے۔ یہ دخول مسجد والا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ فقہا نے ایک جزیہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں سو رہا ہو اور اس کو احتلام ہو جائے یا اس پر غسل فرض ہو جائے تو فقہا نے اس کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ وہ ویسے ہی کھڑے ہو کر مسجد سے نہیں نکلے گا،
یہ مکروہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہ تیمم کریں اور پھر مسجد سے نکلیں۔ ولو تیمما، اور اگر کسی شخص نے تیمم کیا لدخول المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے لیے، کوئی انتہائی ضروری کام تھا اور پانی پر قدرت حاصل نہیں تھی اسے، تو اب وہ جو ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پر بعض اوقات مسجد کے دو دروازے ہوتے ہیں، تو مسجد کا ایک دروازہ جو ہے وہ اس طرف سے کھل رہا ہے اور دوسرے دروازے کی طرف مسجد کی کوئی جو ہے وہ مسجد سے آگے کوئی نہر ہے یا کوئی کنواں وغیرہ ہے، اب کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہ داخل ہو سکے غسل وغیرہ کے لیے، تو اب مسجد سے گزرنے کے لیے مثال کے طور، ویسے تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ مسجد کو راستہ بنایا جائے یا نہیں، میں ایک فرضی صورتحال بتا رہا ہوں۔ تو اب اگر وہ مسجد سے گزرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو ہے تیمم کرے گا۔ تو اگر کسی نے تیمم کیا اس لیے کہ مسجد سے داخل ہوگا، یا اذان کے لیے تیمم کیا یا اقامت کے لیے کیا، تو لا یؤدی بہ الصلاۃ، تو اب وہ اس کے ذریعے نماز ادا نہیں کر سکے گا۔ لأنہا، کیوں؟ لیست بعبادت مقصودۃ، کیونکہ دخول مسجد، اذان اور اقامت یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور اس نے تیمم کیا ہے عبادت غیر مقصودہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نماز جو کہ عبادت مقصودہ ہے وہ اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا هِيَ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِهَا، اور وہ جو ہے اپنے غیر کے متبع ہے یا تابع ہے، یعنی عبادت غیر مقصودہ جو ہوتا ہے وہ اپنے غیر کے یعنی عبادت مقصودہ کے تابع ہوتا ہے۔ وفی التیمم لقراءۃ القرآن روایتان، اچھا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے تیمم اگر کوئی کرتا ہے تو اس حوالے سے دو روایتیں ہیں، یعنی اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کے لیے تیمم کرتا ہے تو کیا اس کے ذریعے نماز پڑھ سکتا ہے اس تیمم کے ذریعے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس میں دو روایتیں ہیں۔ عند العامۃ لا یجوز، اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ عبادت غیر مقصودہ ہے، کما فی الخانیہ، جیسے خانیہ میں ہے، وہو محمول علی ما اذا کان محدثا، اور مزید اس میں وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ بندہ محدث ہو، یعنی بے وضو ہو اور وہ تیمم کرتا ہے ان نیتوں سے، تو یہ احکامات آتے ہیں۔ واما اذا کان جنوبا، اور اگر کوئی شخص جنبی ہو، بے غسلہ ہو، فتیمم لہا جاز لہ ان یصلی بہ کما فی الوضع، اور پھر وہ جو ہے جنبی شخص تیمم کرتا ہے تلاوت قرآن کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ جاز لہو ان یصلی بہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ذریعے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ البدائع الصنائع کے اندر ہے۔ وقد اوضحناہ فی شرح الکنز، اور اگر آپ کو اس کی مزید وضاحت چاہیے تو پھر ہم نے اس کی وضاحت جو ہے وہ شرح الکنز کے اندر کی ہے۔ اچھا جی، یہ تین ابحاث جو ہیں وہ نیت کے متعلق یہاں پر مکمل ہو گئی، اور اب جو ہے وہ چوتھی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے نیت کے متعلق، فی صلۃ المنوی من الفریضۃ والنافلۃ والاداء والقضاء۔ چوتھی بحث جو ہے وہ منوی یعنی جس کی آپ نیت کرتے ہیں اس کے اچھا یہ صلہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ مجھے پہلے بھی ڈاؤٹ ہوا تھا اس پہ، یہ صفت ہے، فی صفت المنوی، یہ جو ہے منوی کی صفت کے متعلق ہے، یعنی جس کی آپ نیت کر رہے ہیں، جیسے پیچھے گزرا تھا نا، فی صفت النیت، نیت کے حوالے سے، تو یہاں منوی جس کی آپ نیت کرتے ہیں اس کی صفت، یعنی من پھر بیانیہ ہے، یعنی وہ فرض ہے، نفل ہے، ادا ہے، قضا ہے، تو اس کے متعلق یہ بحث کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اما الصلاۃ، یہ بحث ہے اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں بہرحال نماز، فقال فی البزازیہ، بزازیہ میں کہا انہ ینوی الفریضۃ فی الفرض، کہ وہ فرض میں فرض کی نیت کرے گا، فقال معزیا الی المجتبی،
اور بزازیہ والے نے مجتبہ کے حوالے سے بیان کیا، لابد من نیت الصلاۃ و نیت الفرض و نیت التعیین، نماز میں تین طرح کی نیتیں ضروری ہیں: نماز کی نیت، فرض کی نیت، اور تعیین فرض کی نیت۔ یعنی وہ نیت کرے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ دیگر عبادات سے جو ہے ممتاز ہو جائے، روزے وغیرہ سے۔ پھر نیت کرے گا کہ فرض پڑھ رہا ہوں، یعنی نفل اور سنت نہیں پڑھ رہا، واجب نہیں پڑھ رہا اختلاف کی بنیاد پر۔ اور تعیین فرض بھی کرے گا کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، یا مغرب پڑھ رہا ہوں، تو نیت کرتا ہوں میں نماز 4 رکعت نماز ظہر کی، تو تعیین ہو جائے گی۔ یا 4 رکعت نہیں بھی کہتا تو وہ کہے کہ نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں میں نماز ظہر فرض کی، ٹھیک ہے۔ حتی لو نوا الفرض، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بندے نے صرف فرض کی بھی نیت کی تو بھی اسے کافی ہے، اگر فرض کی بھی نیت کر لیتا ہے تو بھی اسے کافی ہے۔ ایک منٹ، حتی لو نوا الفرض، نہیں، یہاں پہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اور نسخہ ہو تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس میں ہے حتی لو نوا الفرض لا یجزئہ، اگر کوئی کسی شخص نے صرف فرض کی نیت کی تو اب اسے کافی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، علامہ بحری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے نا الاشباح والنظائر، اس میں جو نسخہ ہے نا اس میں یجزئہ ہی لکھا ہوا ہے، لا نہیں ہے، لیکن خود علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور دیگر جو شارحین ہیں انہوں نے اس مقام پر کہا ہے کہ یہ لا کے ساتھ ہے، یعنی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز فرض میں نماز فرض اور تعیین کی نیت ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص صرف فرض کی نیت کرتا ہے تو یہ اسے کافی نہیں ہوگا، اور اسی اعتبار سے عبارت کا مفہوم بھی درست بیٹھے گا۔ آگے فرمائیں کہ واجبات کل فرائض، اور جو واجبات ہیں وہ فرائض کی طرح ہیں۔ کما فی تاتار خانی، جیسے کہ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، وَأَمَّا النَّوَافِلُ وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ، اور بہرحال نوافل اور سنن راتبہ، یعنی سنن رواتب، سنن موقدہ۔ اچھا، واجبات کا حکم فرائض کی طرح ہے، یعنی واجبات میں بھی نماز کی نیت ہوگی، واجب کی نیت ہوگی، اور تعیین ہوگی کہ کون سا واجب ادا کر رہا ہوں، وطر ادا کر رہا ہوں یا عیدین ادا کر رہا ہوں، اس کی نیت کرے گا۔ صحیح قول یہی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ امام اعظم کے قول کے مطابق واجبات کا یہ معاملہ ہے۔ اچھا، نوافل اور سنتوں میں سنن موقدہ میں کیا کرے گا؟ فقدمنا، ہم نے اس بات کو آگے پیچھے بیان کیا ہے کہ انہا تصیح بمطلق النیت و بنیت مباینۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائیں گے اور نیت مباینہ سے بھی ادا ہوں گے۔ اچھا، مطلق نیت کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ مطلق بندہ نماز کی نیت کر لیتا ہے تو سنت اور نفل ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ نیت مباینہ کیا ہوتا ہے؟ نیت مباینہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی نیت ہو کہ جو فرض اور واجب سے جدا ہو۔ اب دیکھیں نا، فرض اور واجب میں کیا ہے کہ آپ تعیین کرتے ہیں نا، اور آپ جو ہے وہ ظہر کے فرض کی تعیین کرتے ہیں، اور اسی طرح واجب میں آپ وطر یا عیدین کی تعیین کرتے ہیں، تو نوافل اور سنت میں آپ یا مطلق نیت کریں گے یا پھر آپ سنت کا ذکر کریں گے یا نفل کا ذکر کریں گے، جیسے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کر لیں گے، تو یہ نیت مباینہ ہو جائے گی، ایسی نیت ہوگی جو
مبائن ہو جائے گی فرض اور واجب سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرمائے وَيَفْرَعُ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْفَرَائِضَ الْخَمْسَةَ إِلَّا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا يَجُوزُ. اچھا اس پر ایک مسئلہ ہے فرض کی نیت کے حوالے سے. وَيُفَرَّعُ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، یہ جو فرضیت کی نیت کو شرط ہم نے قرار دیا ہے نا اوپر، اس پر ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ انہو لو لم یعرف الفرائض الخمسہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو فرائض خمسہ کا علم نہیں ہے، یعنی اسے یہ بھی نہیں پتا، سمجھیے گا اس بات کو، اگر اسے یہ بھی نہیں پتا کہ نماز فرض ہیں کتنے، دو ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، 10 ہیں، کون کون سی نماز فرض ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا. الا انہ یصلیھا فی اوقاتها، مگر اسے یہ پتا ہے جیسے اذانیں ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے. لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ 3 پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ 2 پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں. تو فقہاء اس حوالے سے فرماتے ہیں لا یجوز، یہ نیت اس کو جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسے فرائض کا ہی نہیں پتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ فرض کہتے کس کو ہیں، تو وہ نیت کس چیز کی کر رہا ہے. اوپر ہم نے پڑھا نا کہ فرض میں فرض کی نیت ضروری ہے، تو جب کسی شخص کو پتہ ہی نہیں کہ فرض کہتے کس کو ہیں، فرائض خمسہ کا اسے علم ہی نہیں ہے، تو وہ نیت میں کس چیز کا ذکر کرے گا؟ وہ تو مطلق نماز کا ذکر کرے گا، اور مطلق نماز سے فرض ادا ہوتا نہیں ہے. اس لیے فقہاء فرماتے ہیں یہ جائز نہیں. اسے بتایا جائے گا یا وہ خود معلومات کرے کہ یہ کون سی نماز ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے، واجب اور سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے. وَكَذَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِيَ الْفَرْضَ فِيهَا. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے کہ کوئی شخص یہ تو اعتقاد کرتا ہے کہ یہ جو نمازیں ہم پورے دن میں پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ فرض کون سے نفل کون سے. جیسے ظہر ہے نا، پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں، پھر 4 رکعتیں فرض ہیں. اب وہ یہ تو جانتا ہے کہ 4 رکعتیں فرض ہیں، 4 سنت ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ پہلے فرض ہیں پہلے سنت ہیں. جیسے بچہ نیا نیا جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا. اب بالغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، لیکن اسے اس چیز کا علم نہیں ہے. ولم ینوی الفرض فیہا، اب وہ فرض کی نیت نہیں کرتا. چلے سنت تو اس کا ادا ہو جائے گا مطلق نیت سے، لیکن فرض میں تو فرضیت کی نیت ضروری ہے، تو اب وہ جو ہے فرض کی نیت ہی نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا فَرْضَ الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ، ہاں اگر وہ سب میں فرض کی نیت کرتا ہے جازا، تو اب جائز ہے. کیونکہ جن جن میں وہ فرض کی نیت کرے گا اگر وہ فرض ہیں تو وہ نمازیں تو ہو گئی، اور جن میں فرض کی نیت کر رہا ہے اور وہ سنت ہیں یا نفل ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں تو مطلق سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے فَإِنَّمَا الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ، اگر ساری کی ساری نمازوں میں فرض کی نیت کر لی تو جازا. وَلَوْ ظَنَّ الْكُلُّ فَرْضًا جازا، اور اگر کسی نے یہ گمان کر لیے کہ ساری کی ساری نمازیں میرے اوپر فرض ہیں، یعنی ظہر میں بھائی 4 رکعتیں پہلے، پھر 4 رکعتیں بعد میں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، وہ اب یہ سوچتا ہے کہ ظہر میں جناب والا 12 رکعتیں میرے اوپر فرض ہی فرض ہیں اور سب کو فرض کی نیت سے پڑھتا ہے، تب بھی جائز. وَإِن لَمْ يَزُنْ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ، اور اگر وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتا تو ہر وہ نماز جو وہ اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ بھی جائز ہے. ان نواز صلاۃ الامام، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کس چیز کی نیت کرے گا کہ میں وہ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو امام پڑھ رہا ہے، تو بھی جائز ہے. کذا فی فتح القدیر، جیسے کہ محقق ابن حمام نے فتح القدیر میں بیان کیا. آگے انہوں نے فرمایا وفی القنیۃ المصلون ستۃ، قنیہ میں ہے کہ جو نمازی ہیں وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں. چلیں اس کو جو ہے پھر ہم کل دیکھیں گے. جو نمازی ہیں وہ کون کون سے ہیں، یا اس کو بھی دیکھ لیں، 6 ہی ہیں یہاں پر. اس کے بعد جو ہے وہ صوم کا مسئلہ ہے. چلے اس کو دیکھ لیں. الاول، پہلا نمازی کی جو قسم ہے، من علم الفروض منہا والسنن وعلم معنی الفرض،
پہلا نمازی وہ ہے جو نمازوں میں فرائض کو بھی جانتا ہے، سنتوں کو بھی جانتا ہے، اور فرض کا مطلب بھی اسے معلوم ہے کہ فرض کہتے کس کو ہیں، صرف نام نہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے 4 سنتیں 4 فرض ہیں، بھائی فرض کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ نہیں، بلکہ اسے فرض کا معنی بھی معلوم ہے۔ انہ ما یستحق الثواب بفعلہ ویعاقب علی ترکہ، فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے، جو وہ فعل کر رہا ہے اس پر ثواب کا بھی مستحق ہوگا، اور اگر اس کو ترک کرے گا تو عقاب کا بھی مستحق ہوگا۔ والسنۃ ما یستحق الثواب علی فعلها، اور سنت وہ ہوتا ہے، سنت کے معنی میں بتا رہے ہیں، یعنی اسے پتا ہو، سوری ہاں، من علم، اوپر دیکھیے اس کو شروع سے، الاول من علم الفروض منها والسنن وعلم معنى الفرض، وہ بندہ جو فروض کو جانتا ہے، سنتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس فرض کا معنی بھی جانتا ہے۔ انہو کا تعلق فرض سے ہے، یعنی فرض کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ ما یستحق الثواب بفعلہ ویعاقب یا یعاقب علی ترکہ، کہ جو یہ جانتا ہے کہ فرض وہ ہے کہ جس کے کرنے پر اسے ثواب ملے گا، ثواب کا مستحق ہوگا، اور جس کو ترک کرنے پر اسے سزا ملے گی۔ والسنت ما یستحق الثواب علی فعلها، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سنت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا، ولا يعاقب علی ترکها، اور اس کو چھوڑنے پر اسے جو ہے اس کا وہ جو ہے عقوبت کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی احیاناً ترک کرنے پر۔ عادتاً جو سنن رواتب ہے یعنی سنن موقدہ ہیں، ان کو اگر ترک کی عادت بنا لی تو پھر تو مستحق عقاب ہوگا۔ یہاں بات ہو رہی ہے احیاناً ترک کرنے کی۔ فنوا الظہر او الفجر اجزاتہ، تو اگر ایسی صورت میں بندہ ظہر کی فرض ادا کرتے وقت صرف ظہر کی بھی نیت کرتا ہے، یا فجر کو پڑھتے وقت صرف فجر کی بھی نیت کرتا ہے، تو کافی ہے اسے۔ سنتوں میں بھی اگر وہ صرف ظہر کی نیت کرتا ہے یا فجر کی نیت کرتا ہے تب بھی اسے کافی ہے، کیونکہ اسے فرق پتا ہے۔ وَأَغْنَتْ فِيهِ نیت الظہر عن نیت الفرض، اور وہ اس صورت میں مستغنی ہو جائے گا نیت فرض، ظہر کی نیت کرنے میں نیت فرض سے، یعنی اسے ضرورت نہیں ہوگی فرض کی نیت کرنے کی، کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ بھئی فرض کا مطلب کیا ہے۔ ثانی، دوسرا جو نمازی ہے وہ کون ہے؟ من لم یعلم، من یعلم ذالک وینوی الفرض فرضا ولکن لا یعلم بما فیہ من الفرائض والسنن، دوسرا نمازی وہ ہے کہ جو ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور وہ فرض میں فرض کی نیت کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لا یعلم بما فیہ من الفرائض والسنن، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس فرض نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی سنت ہیں، یعنی قیام، قعدہ، رکوع، سجود، یہ چیزیں اسے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سی چیز سنت ہے کون سی چیز فرض ہے۔ تو فرماتے ہیں تجزیہ، اس کی نماز بھی کافی ہوگی فرض کی نیت کرنے سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الثالث، تیسرا نمازی جو ہے وہ کون ہے؟ ینوی الفرض ولا یعلم معنی، جو فرض کی تو نیت کرتا ہے لیکن اسے فرض کا معنی نہیں پتا، لا تجزیہ، تو اب یہ اسے کافی نہیں۔ چوتھا جو شخص ہے اس کے بارے میں فرمائے الرابع، علم ان فیما یصلیہ الناس فرائض و نوافل فیصلی کما یصلی الناس، وہ کون ہے؟ وہ یہ جانتا ہے ان فیما یصلیہ الناس، یعنی وہ لوگوں کی نمازیں پڑھنے میں یہ چیز جانتا ہے کہ لوگ فرائض اور نوافل پڑھ رہے ہیں، فیصلی کما یصلی الناس، تو وہ اسی طرح نماز پڑھتا ہے جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ولا یمیز الفرائض من النوافل، اتنا تو پتا ہے کہ لوگ فرض و نفل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ فرض کیا ہے نفل کیا ہے۔ لا تجزیہ، تو اب اسے یہ چیزیں کافی نہیں ہوں گی، لأن تعیین النیت فی الفرض شرط، کیونکہ فرض میں وہی اصول اوپر گزر چکا ہے کہ فرض میں جو ہے وہ تعیین نیت ضروری ہے، شرط ہے۔ وقیل یجزیہ ما صلی فی الجماعۃ، اور یہ بھی قول ہے کہ اسے کافی ہے اگر وہ جماعت سے پڑھ لیتا ہے، ونوا صلاۃ الامام، اور اگر وہ امام کی نماز کی نیت کر لیتا ہے۔ پانچواں کون ہے جی؟ الخامس، پانچواں نمازی، اعتقد ان الکل فرض،
وہ یہ گمان کرتا ہے، اعتقاد کرتا ہے کہ ساری کی ساری نمازیں فرض ہیں، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سادس ساتواں کون ہے؟ لا یعلم ان للہ علی عبادہ صلوات مفروضۃ، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر جو ہے وہ فرض نمازیں بھی ہوتی ہیں، ولیکن کان یصلیھا لاوقاتھا، لیکن وہ وقت کے اندر وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں لم تجزئہ، یہ اسے کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال انہوں نے کنیا کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں، اور ان میں کافی چیزیں تفصیلی ہیں۔ فی زمانہ ہمارے ہاں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، شہروں میں الگ طرح کے لوگ ہیں، جو گاؤں گوٹھ ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر علم دین کی مجالس اور محافل اتنی نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان سے رہ جاتی ہیں، تو ان اعتبارات سے کئی چیزیں ہمارے درمیان جو ہے وہ یہ جو 6 نمازی بیان کیے ہیں اس حوالے سے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بطور اہل علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ فرض کیا ہوتا ہے، سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بیچارے انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے بھی پائی جاتی تھی، اور اب بھی وہ کیٹیگری پائی جاتی ہے، وہ ساری نمازوں کو فرض سمجھتے ہیں اور سب کو فرض کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اعتقد ان الکل فرض، کہ ساری نمازیں فرض ہیں، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہے، لیکن بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یہاں نیتوں کی بات ہو رہی ہے اور منوی کی صفت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص ایسا ہے، توجہ کیجئے گا، آخری بات کر رہا ہوں، ایک شخص وہ ہے جسے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ بھی نہیں آتا، قراءت اسے نہیں آتی، طہارت کا اسے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری نمازوں کو فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو بھائی نیت تو اس کی صحیح ہے، لیکن ما یجوز بھی صلاۃ اور شرائط صلاۃ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، اس کی طہارت صحیح نہیں ہے، اس کی قراءت، اس کے مخارج درست نہیں ہے، تو اس کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی قراءت وغیرہ سارا کچھ صحیح ہے، لیکن یہ چیزیں اسے معلوم نہیں ہیں، یہ فرق نہیں کر رہا، تو احکامات مختلف ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی گاؤں گوٹھ میں دور دراز علاقے میں کوئی عاقل بالغ شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے موبائل چلانا بھی آتا ہے، اسے فیس بک کا بھی پتا ہے، واٹس ایپ کا بھی پتا ہے، ساری چیزوں کا علم ہے، صرف قراءت نہیں آتی اسے، اور اب وہ ساری نمازیں فرض سمجھ کے پڑھ رہے، تو آپ سمجھے کہ نہیں جی اس کی تو نماز ہو رہی ہے۔ دیکھیں، قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جس سے چاہے جو چاہے قبول فرمائے، ہم اس پر جو ہے کلام نہیں کرتے، لیکن شریعت کا حکم تو ظاہر پر لگتا ہے۔ اب جب اسے شرائط صلاۃ اس کی کامل نہیں ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ اوامر اس کے مکمل نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کی نماز درست ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ 6 اقسام پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ جو ہے وہ خوش فہمی یا مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی قرآن وغیرہ درست نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میری نمازیں بس میں ان کو فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہوں تو ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں نیتوں کے حوالے سے منوی کی صفت کی بحث ہو رہی ہے، نہ کہ نماز کے دیگر ارکان کی، ٹھیک ہے، وہ فقہی مسائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں، وہ کوئی استثنائی صورتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید جو ہے وہ سبق کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کوئی سوال ہے؟
جی کسی کو کوئی سوال ہے؟